Subscribe to my channel. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے کیے تھے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب. جماعت نحم کی یہ سب سے پہلی صورت ہے سورہ مریم، جس کے ہم آج مشقی سوالات اپنی بک پہ مارک کرنے جا رہے ہیں، جو آپ اپنی بک کا پیج نمبر 4، 5، 6، 7 اینڈ ایکسرسائز کے جو ہے وہ پیج آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کی ہم مارکنگ کے لیے سب سے پہلے اپنا جو پورشن ہے MCQs کا اس کو ہم فل کریں گے. تو درست جواب کی نشاندہی. حبشہ کی بادشاہ کو کہا جاتا ہے نجاشی. سیکنڈ پہ ہے شاہ حبشہ کے دربار میں تلاوت کی گئی سورہ مریم کی. اور نمبر 3 میں نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور نمبر 4 میں ہے سورہ مریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، 7 انبیاء کرام کا ذکر ہے. اور اب جو ہے 4 نمبر پہ MCQ تو چینج ہو کر آیا ہے. سورہ مریم کی آیات کی تعداد ہے تو 98. موزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے موزانہ طریقے سے تخلیق کی. تو یہ 5 MCQs ہیں، اپنی بک پہ اس کو مارک کر لیں. اسی طرح ہماری ایکسرسائز کے اندر 5 شارٹ ہیں، جس میں جو فرسٹ شارٹ ہے ہمارا اس کے اندر پوچھا گیا ہے سورہ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا. تو اپنی بک کی جو ہے پیج نمبر 4 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تعارف کی فرسٹ لائن. سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے. اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. شارٹ کو ہم نے اورنج کلر دیا ہے. دوسرا جو شارٹ ہے سورہ مریم کا خلاصہ، یہ آپ پیج نمبر 5 کے سٹارٹ میں دیکھ سکتے ہیں. سورہ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے. اسی طرح شارٹ نمبر 3 ہے سورہ مریم کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کرنے ہیں آپ نے. پیج نمبر 6 کے اینڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 اینڈ 3 لکھیں گے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی. نمبر 3 میں ہے ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. شارٹ 4 کے اندر پوچھا گیا ہے ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا. تو پیج نمبر اس کو 5 کے اینڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر 4 کے مڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر قریش مکہ کا ظلم حد سے گزر گیا تھا. اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. یہ ہجرت حبشہ کا سیکنڈ پیراگراف پیج نمبر 4 پہ آپ اس کو مارک کریں گے. اور شارٹ 5 ہے سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا. پیج نمبر 5 کے اینڈ پہ دیکھ سکتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی. نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے. نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں. تو اس کو ہم یہاں تک مارک کریں گے. یہ ہمارا جو شارٹ کوسچن کا مرحلہ تھا وہ کمپلیٹ ہوا. ہم تفصیلی سوال کی طرف چلتے ہیں. تفصیلی سوال جو لانگ 5 ہے، اس کے اندر پوچھا گیا سورہ مریم پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں. اس میں مفصل مضمون کے ساتھ آپ نے ایک چیز منشن کرنی ہے. مفصل مضمون سے مراد تعارف، ہجرت حبشہ، مضامین، علمی نکات، اس میں جو چیزیں ہیں ہم اس کے اندر منشن کریں گے. تو ہم ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا تعارف کا جو ہے وہ پورشن ہے سورہ مریم کا تعارف. تو سب سے پہلے ہم ہیڈنگ بنائیں گے زمانہ نزول. سورہ مریم مکی صورت ہے، یہ اس کا زمانہ نزول ہے. اس میں 98 آیات اور 6 رکوع کی تعداد آپ اپنی بک پہ لکھ لیں گے. یہ اس کا اجمالی خاکہ ہو جائے گا. پھر اس کی وجہ تسمیہ وہی شارٹ 1 آئے گا. اس کو ہم ریڈنگ کے لیے دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے، پہلے ہم کر چکے ہیں.
اور اس کے ساتھ ہم جو تعارف کی نیکسٹ ہیڈنگ ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم۔ سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ تو آگے نیکسٹ ہماری ڈیٹیل آ رہی ہے ہجرت حبشہ۔ تو یہ بھی ایک لانگ کا پارٹ ہی ہے، اس کو آپ اچھی طرح مارک کریں گے اپنی بک پہ۔ تو سب سے اس کی پہلی ہیڈنگ ہے حبشہ بر اعظم افریقہ کا ملک۔ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسحمہ ہے۔ تو اصل نام کیا تھا حبشہ کا جو بادشاہ تھا؟ تو اس کا نام اسحمہ تھا اصل نام۔ وہی سیکنڈ ہیڈنگ ہماری وہی ہوگی قریش کا ظلم، شارٹ 4 آئے گا۔ اس کے بعد یہ لاسٹ پیراگراف پہ آ جائیں گے۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہے، یہ ہیڈنگ بنے گی ہماری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی، یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ تو اس کو یہاں تک مارک کریں گے ہم، جس میں خواتین کی تعداد MCQs کے لیے آپ نے مارک کرنی ہے۔ نبوت کا 5واں سال تھا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ اسی طرح مسلمانوں سے کچھ سوال ہوئے تھے۔ نیکسٹ پیج پہ پیج نمبر 5 اپنی بک پہ دیکھ لیں گے آپ۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ یہاں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوال کیے۔ تو پھر یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی تھی۔ پھر اس کے لاسٹ میں وہی شارٹ ہم ریپیٹ کریں گے، سورہ مریم کی تلاوت۔ تو یہ آپ اس کی ہیڈنگ کو شارٹ کو ہیڈنگ کی صورت میں دوبارہ ہم ریپیٹ کریں گے۔ تو اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ پیج پہ لاسٹ لائن میں یہ بھی آپ شامل کریں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں پرسکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے، کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ بھی نجاشی بھی شامل تھے۔ اس کے بعد یہ خلاصہ لکھیں گے آپ، یہ ہمارا حبشہ کا جو ہجرت حبشہ کا سبب تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد مضامین کا پورشن آتا ہے۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، مضامین میں ہیڈنگ بنے گی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں۔ سیکنڈ پہ ہے انبیاء کرام کا تذکرہ، پھر 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جب بک آئی ہے اس میں 7 کی جگہ کاٹ دی گئی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا کہ کسی نبی کی موزانہ پیدائش اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں بناتی۔ نیکسٹ تھرڈ ہے، اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخر 3 رکوع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہمیشہ بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو یہ مضامین کی ہیڈنگز، لاسٹ کی ہیڈنگ تھی قیامت کے احوال۔ اس کے بعد علم نکات میں ہم ہر پوائنٹس کی ہیڈنگ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، فرسٹ پوائنٹ کی ہیڈنگ علم عملی نکات۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ نمبر 2 نمبر 3 وہی آپ کی شارٹ میں یہ پوائنٹس ریپیٹ ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 4 کسی نبی کی موزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ اس کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔
نیکسٹ پیج نمبر 7 پہ جو ہمارے بقیہ ہیں اس کو ہم مارک کریں گے. ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے. ہمیں اپنے بڑوں کی نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے. ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا ہے. ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے. تو اس میں ہر پوائنٹ کی ہیڈنگ ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک، نیکی کی دعوت، وعدہ پورا کرنا، اسی طرح قرآن مجید میں غور و فکر. اسی طرح ایک حدیث ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اہم بات، لاسٹ جو پوائنٹ ہے ہمارا، لاسٹ ہیڈنگ، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے. تو یہ اہم بات ہے، حدیث ہے، یہ آپ سے اسی طرح آپ کے علم میں نکات ہیں، ان میں سے کوئی سے بھی آپ سے ایکسٹرا شارٹ میں پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ آپ کا 10 نمبر کا بورڈ کے اندر لانگ پوچھا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو اچھی طرح مارک کیا ہے تاکہ آپ جو ہے اپنے بورڈ کے اندر فل مارکس لے سکیں. اپنی شارٹ اینڈ لانگ اپنی بک پر اچھی طرح مارک کر لیں اور اچھی طرح تیاری کریں تاکہ بورڈ کے اندر آپ فل مارکس لے سکیں. ایک مرتبہ پھر ہم آپ سے گزارش کرتے چلیں ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.